السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، کبیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہاں سے کوئی نعات ہے، جائیں پوچھے جائیں، یہاں سے ہی سب جات ہے، بھرے لدے لد۔ کبیر صاحب کہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا جس سے ہم پوچھ سکیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے عالم جسم سے سب لوگ پاپ پنیہ کی گھڑی باندھ کر نیکی اور بدی کا بوجھ اٹھا کر رخصت ہو رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کبیر صاحب فرماتے ہیں، یہ کرنی کا بھید راز ہے، نہیں دھید وچار، کٹنی چھوڑی کرنی کرو تب پاؤ کچھ سار۔ کبیر صاحب کہتے ہیں کہ سالک کو باعمل ہونا چاہیے، وہ اپنے روزانہ کے معمولات کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کبھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، مراقبہ کرنے میں ان باتوں کو خیال رکھیں، روزانہ کا وقت مقرر کریں اور دھیان کریں، روزانہ کی جگہ کو نہ بدلیں، اسی جگہ روزانہ کریں۔ 2 جنوں یا 4 جنوں جس طرح مناسب سمجھے بیٹھ جائیں اور روزانہ اسی طریقے سے مراقبہ کریں۔ اگر کوئی ورد ذکر کرتے ہیں تو وہی ذکر و ورد کریں، اس میں کم اور زیادتی نہ کریں، اور مشرق مغرب جو بھی سمت جس طرف منہ کر کر بیٹھتے ہیں روزانہ اسی سمت رخ کر کر بیٹھیں۔ اور عزیزان گرامی، ان 5 چیزوں کو نہ بدلنا اور نہ ہی ناغہ کرنا چاہیے، اس سے جلد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسے ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ اپنے اپنے پیر و مرشد سے پوچھنا چاہیے۔ پیر و مرشد ذکر و شغل عنایت فرمائیں، اس پر عمل کرنا چاہیے اور پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں اپنے ہی پیر و مرشد کی ہدایت سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، کسی دوسرے کی ہدایت سے نہیں۔ اور پاسن پاس سانسوں کی نگرانی کرنا، پاس خطرات خیالات کی نگرانی کرنا، شغل و آواز دونوں کان بند کر کے جو آواز دماغ میں گونجتی ہے اسے مشغول ہو جانا ہے۔ تصور شیخ، اپنے پیر و مرشد کی صورت ظاہری کو تکتے رہنا اور آنکھیں بند کر کے بصیرت سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور یا حیو یا قیوم، اس کا بھی ورد کرنا چاہیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور ناک کی چونچ، جو ناک کی چونچ رہتی ہے، اس پر اپنے خیال کو جمانا چاہیے، یا پھر اپنے دونوں بہوں کے درمیان اپنے خیال کو جمانا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اسے مقام نصیرہ اور مقام محمودہ کہتے ہیں۔ عرض ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں طریقے مراقبے کرنے کے ہیں، مگر بغیر کسی پیر کامل کے ہدایت کے صرف کتابوں پڑھ کر اگر یہ عمل کریں گے تو انہیں بے حد نقصان اٹھانا ہوگا۔ جسم میں ایسے مرض پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے گا، مریض کی تصدیق ناممکن ہو جائے گی، ایکس رے وغیرہ بھی ان میں کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ اسی لیے عوام الناس کو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اسی سے ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، ولی خطب بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور محنت و مزدوری کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پیر کامل ہو، اگر وہ مہربان ہو جائیں تو کام مشکل نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی ایک مقام، ایک ذرہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں انسان کا سر جھکے، ورنہ اس میں غرور آ جائے گا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ضروری ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور آگے فرماتے ہیں، درود و سلام حضور پر ضرور پڑھنا ضروری ہے، اور سارے پیروں کے پیر حضور ہی ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، نبوت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ سخاوت ان کے گھر کی ہے،
شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری نو یور سیلف تھرڈ کتاب کی 4th ریل تھی جو ہم آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تر غور و فکر کریں اور جو بھی مراقبے کا طریقہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ تر فوکس کریں اور اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے خیالات کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔